محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الأمی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کے تحت کچھ باتیں آپ کو گوش گزار کرنے سے پیشتر آج یہ آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار مکی سردار ہم غریبوں کے غمگسار سیدی ابرار الاخیار حاوی السبل ختم الرسل مولا کل احمد مجتبی محمد عرفۃ الفدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ مجھ سے پیشتر بھی آپ نے بہت ہی پیاری منقبت اور پیارے سے انداز میں جناب وقار صاحب سے سماعت کیا۔ دو چار اشعار میں بھی لکھ کر لایا تھا، آواز تو ایسی میری بیٹھی بیٹھی سی ہے، کئی دنوں سے مکمل گفتگو کی وجہ سے آواز ساتھ نہیں دے پا رہی ہے، تو کلام تو لکھ کر بہت لمبا لایا تھا، دو تین شعر سماعت کرنے آپ لوگ، اگر آپ لوگوں کو اچھا لگے گا تو میں انشاءاللہ عزیز آگے اور ایک دو اشعار پڑھا دوں گا، اور اگر آواز نے ساتھ نہ دیا پھر دو اشعار ہی پر اکتفا کروں گا۔ سماعت کر لیں حضرات۔ کتنا بلند بالا ہے رتبہ حسین کا، کتنا بلند بالا ہے رتبہ حسین کا، کہ لہرا رہا ہے آج بھی، لہرا رہا ہے آج بھی جھنڈا حسین کا، کتنا بلند بالا ہے رتبہ حسین کا، اور نام و نشان مٹ گیا دیکھو یزید کا، نام و نشان مٹ گیا دیکھو یزید کا، کہ ہوتا
کتنا بلند و بالا ہے رتبہ حسین کا، اور جنت میں کیسے جائے گا تو باقی حسین، جنت میں کیسے جائے گا تو باقی حسین، مالک ہے باغ خلد کا، مالک ہے باغ خلد کا، نانا حسین کا، کتنا بلند و بالا ہے رتبہ حسین کا۔ اور بہت ہی پیارا شعر سماعت کریں حضرات، منظور تھی خدا کو شہادت حسین کی، منظور تھی خدا کو شہادت حسین کی، ورنہ لاکھوں پہ ورنہ بھاری، لاکھوں پہ ورنہ بھاری تھا بیٹا حسین کا، کتنا بلند و بالا ہے رتبہ حسین کا۔ اور آپ شعر سماعت کریں حضرات، کیا پوچھتے ہو مجھ سے نکیرو میں کون ہوں، کیا پوچھتے ہو مجھ سے نکیرو میں کون ہوں، لو دیکھو میرے ہاتھ میں، لو دیکھو میرے ہاتھ میں شجرہ حسین کا، کتنا بلند و بالا ہے رتبہ حسین کا۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا محمد والکرم والہ کرام ابنہ کریم بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، محرم الحرام کے مجلس کی یہ 7ویں شب ہے، لگاتار ایک تاریخ سے جو مجلس کا ہم نے آغاز کیا ہے تو ماشاءاللہ بڑی ہی عمدہ اور حسن طریقے سے محرم الحرام کے اس مقدس مہینے کی مجلس ہو رہی ہے، اور ہم لوگ شہدائے کربلا کے فیوز و برکات سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ میں نے قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، خدائے قدیر جبار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آیت مبارکہ کے تحت مجھے حق کہنے، آپ حضرات کو حق سننے اور ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمیں
ذکر کرنی ہے شہزادہ رسول، نواسہ رسول، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ حضرات آپ لوگ بھی اس بات کو جانتے ہیں، 10 دن کا جو پروگرام ہوتا ہے چاہے کہیں بھی ہو، یا ذکر شہدائے کربلا ہو یا ذکر شہادت امام حسین ہو، تو ان تمام مجلسوں میں زیادہ تر ذکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ امام حسن مجتبی کے تعلق سے بہت ہی کم جانتے ہیں، اس لیے کہ امام حسن مجتبی کا زیادہ ذکر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ رافضیت اور شیعیت ہے۔ آپ دیکھیں شیعہ لوگوں کو علی علی کریں گے، حسین حسین کریں گے، لیکن حسن کا ذکر کم ہوتا ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں امام حسن کون ہے؟ امام حسن امام حسین کے پیر و مرشد کا نام ہے۔ امام حسن امام حسین کے پیر کا نام ہے، یا یوں کہہ لیں کہ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رہبر کا نام ہے۔ آج لوگ امام حسن کے ذکر کو دباتے ہیں، ان کا ذکر بہت کم ہوتا ہے، بہت کم سننے میں آتا ہے۔ کوئی مقرر بھی تقریر کرنے کے لیے باہر سے آئے تو ذکر امام حسین کا کرتا ہے، عباس کا ذکر ہوگا، علی اکبر کا ذکر ہوگا، امام قاسم کا ذکر ہوگا، علی اصغر کا ذکر ہوگا، لیکن امام حسن کا ذکر کم ہوتا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخصیت کا نام ہے کہ امام حسین جب چلا کرتے تھے تو امام حسن کے کاندھے سے کاندھا ملا کر نہیں چلتے تھے، بلکہ امام حسن آگے آگے چلتے اور امام حسین ان کے پیچھے پیچھے ان کے نقش قدم پر چلا کرتے تھے۔ امام حسن وہ ہے کہ جن کی اولادوں میں ولیوں کے شہنشاہ، ولیوں کے سردار سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کے بیٹے ہونے پر فخر محسوس کرتے تھے۔ آپ نے قصیدہ غوثیہ میں کہا ہے، انا الحسنی والمخدع مقامی، میں حسن کا بیٹا ہوں اور میرا مقام اللہ نے اونچا کیا ہے اس حال میں۔ آپ جانتے ہیں کہ جن کے بیٹے ہونے پر ولیوں کے شہنشاہ کو، ولیوں کے سردار کو فخر محسوس ہو، جب بیٹا حسن کے اپنے باپ کے اوپر فخر محسوس کرے، ان کا بیٹا ہونے پر فخر محسوس کرے، تو اب آپ بتائیں، اندازہ لگائیں کہ اس ذات کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ امام حسن کے تعلق سے فرمایا گیا کہ مدینے میں سرکار کے مشابہ امام حسن سے زیادہ کوئی نہیں تھا، بلکہ جب لوگ سرکار کو دیکھنے کے بے تاب ہوتے،
یعنی سرکار کا ظاہری وصال ہوا، سرکار دنیا سے رخصت ہوئے، تو صحابہ جب سرکار کے جمال جہاں آرا کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہوتے تو حضرت حسن کو دیکھ لیتے تھے۔ سبحان اللہ، اتنا مشابہ امام حسن اپنے نانا جان کے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک چیز اور بتاؤ، شاید یہ نقطہ آپ نے اس سے پہلے نہ سنا ہو، شاید کہ میں نے کہا میرا غالب گمان ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی کہ بہت سے لوگ سنے ہوں۔ امام حسن کی مشابہت حضرت اسماعیل سے تھی۔ سبحان اللہ، کن سے تھی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان سے تھی۔ کیسے؟ آپ کو بتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت بیٹے تھے، مگر ان بیٹوں میں دو بیٹا بہت ہی مشہور فیمس ہوا، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ اسحاق علیہ السلام کے اولادوں میں بہت سارے انبیاء و مرسلین گزرے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا نام یوسف علیہ السلام، اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولادوں میں بہت سارے انبیاء گزرے، ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ان کا نسب خاموش تھا، ان کا نسب خاموش تھا۔ ادھر دیکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد امام زین العابدین کی اولاد امام باقر کی اولاد امام جعفر کی اولاد موسیٰ کاظم، علی رضا، حسن عسکری تک ایک سے ایک امام، سبحان اللہ، ایک سے ایک مقام غوثیت اور غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہونے والے۔ ادھر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا نسب خاموش۔ مجھے بات آپ کے ذہن میں اتارنا چاہتا ہوں، میں نے جو کہا کہ مشابہت حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت امام حسن کو ہے، دیکھیں یہاں پر امام حسین کی اولاد میں امام زین العابدین بھی ہیں، امام باقر بھی ہے، امام جعفر صادق بھی ہے، علی رضا بھی ہے، موسیٰ کاظم بھی ہے، حسن عسکری بھی ہے، یہ سارے ایک سے ایک ہیں، مگر امام حسن کا نسب خاموش ہے۔ ادھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ایک سے ایک انبیاء، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ایک سے بڑھ کر ایک انبیاء۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نسب خاموش ہے، اسماعیل علیہ السلام کا نسب خاموش ہے۔ جب اللہ تعالی نے کرم فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے ایک نبی کو بھیجا جو تمام نبیوں کا سردار ہے، سبحان اللہ۔ ادھر اسحاق علیہ السلام کی اولادوں میں ایک سے بڑھ کر ایک انبیاء، اسماعیل علیہ السلام کا نسب خاموش۔ اللہ نے کرم فرمایا، اپنے محبوب کو اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں مبعوث فرما دیا، سبحان اللہ۔ ایک نبی تشریف لائے، تمام نبیوں پر بھاری، سبحان اللہ، تمام نبیوں کے امام، سبحان اللہ، تمام نبیوں کے سردار، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ ادھر حضرت امام حسین کی اولاد میں زین العابدین ہے، باقر ہے، جعفر صادق ہے، حسن عسکری ہے، امام کاظم ہے، موسیٰ علی رضا ہے، تقی ہے، ایک سے بڑھ کر ایک امام ہے۔ ادھر حضرت امام حسن کی اولاد میں اللہ نے کرم فرمایا، جناب غوث العالم دستگیر رضی اللہ عنہ کو پیدا فرما دیا۔ ادھر سرکار کو اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں پیدا فرمایا، ادھر غوث اعظم کو امام حسن کے اولادوں میں پیدا فرمایا۔ سرکار کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں مبعوث فرمایا تو وہ سرکار ہمارے آپ کے آقا، سبحان اللہ، تمام نبیوں کے سردار، سبحان اللہ۔ اور ادھر امام حسن کی اولاد میں غوث اعظم کو پیدا فرمایا تو
تو غوث اعظم تمام ولیوں کے سردار، سبحان اللہ۔ اور میں اب سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میں تقریر کی ضرورت چلی جائے گی۔ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی ولیوں کے سردار، بلکہ امام مغربی فرماتے ہیں جب سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کے گردنوں پر ہے، تو امام مغربی نے اپنے سر کو جھکا لیا اور کہا کہ میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ امام مغربی فرماتے ہیں کہ میں نے زمین والوں میں دیکھا جتنے بھی اللہ کے ولی تھے سب نے سروں کو جھکا دیا، میں نے آسمان میں دیکھا، عالم ارواح میں دیکھا جتنے بھی اللہ کے ولی تھے سب نے اپنے اپنے سروں کو جھکا دیا، میں نے ماں کے شکم میں اللہ کے ولیوں کو دیکھا، سب نے ماں کے شکم میں اپنے اپنے گردنوں کو جھکا دیا۔ جب میں نے سب کے گردنوں کو جھکا دیکھا تو میں نے بھی اپنے گردن کو جھکا دیا اور کہا کہ اے عبد القادر جیلانی، آپ کا قدم صرف میری گردن پر نہیں، میری آنکھوں پر، میرے سر پر بھی ہے۔ وہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی ذات ہے، اور وہ غوث اعظم دستگیر امام حسن کے بیٹے ہونے پر فخر محسوس کرتے تھے۔ انا الحسنی والمخدع مقامی واقدامی علی عنق الرجال۔ امام حسن کے بیٹے ہونے پر فخر محسوس، اور فخر محسوس کیوں نہ کریں، فخر محسوس کیوں نہ کریں کہ امام حسن کے تعلق سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سرکار امام حسن کے تعلق سے سرکار فرماتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا حسن، اس کے بدن سے جس کا وجود، جس کا جسم کا کوئی حصہ ٹچ ہو جائے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کے تعلق سے فرمایا گیا، سرکار نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا حسن جس کا بھی وجود، جسم کا کوئی حصہ ٹچ ہو جائے، مس ہو جائے، امام حسن سے آقا فرماتے کہ اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ اگر ٹچ ہو جائے تو ٹچ ہونے والا جہنم سے آزاد ہو جائے تو جس سے ٹچ ہوا ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ جس سے ٹچ ہوا ہے، مس ہوا ہے، اس کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا بیٹا سجد ہے، سبحان اللہ۔ سجد کے معنی سردار کے ہوتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا سجد ہے، ان قریب میرا یہ بیٹا دو مسلمان کے گروہ میں صلح فرما دے گا۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل اور محاسن ہیں، بلکہ جو کچھ بھی فضیلتیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہیں وہ ساری فضیلتیں سب سے پہلے امام حسن کو ملی ہیں، وہ ساری فضیلتیں، بلکہ یوں کہہ لیں کہ امام حسین مقتدی ہیں اور امام حسن مقتدا ہے، سبحان اللہ۔ امام حسن مقتدا ہیں، امام حسین مقتدی ہے امام حسین کے، اللہ اکبر۔ بلکہ یوں کہہ لیں کہ امام حسین مرید ہے اور امام حسن پیر ہے امام حسین کے۔ جو کچھ بھی فضیلتیں آج ہم امام حسین کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں، جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ ساری فضیلتیں امام حسین سے پہلے امام حسن میں جمع ہیں۔ امام حسین پیدا ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں اٹھایا، امام حسن بھی پیدا ہوئے، سرکار نے گود میں اٹھایا۔ امام حسین پیدا ہوئے، سرکار نے گھٹی دی، اپنا لعاب دہن ڈالا، اپنی زبان منہ میں ڈالی۔ امام حسن پیدا ہوئے تو سرکار نے گھٹی دی، لعاب دہن ڈالا، اپنی زبان کو امام حسن کے منہ میں رکھا۔ جو کچھ بھی فضیلتیں امام حسین کو حاصل ہیں وہ ساری فضیلتیں امام
حسین سے پہلے امام حسن کو حاصل ہے۔ اسی لیے کوئی یہ نہ سوچے کہ بھائی کربلا کا واقعہ شروع ہونا چاہیے تھا، حضرت امام حسن کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ امام حسن وہ ہیں جس کے تعلق سے میرے آقا فرماتے ہیں جب میں امام حسن کو سونگھتا ہوں تو مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، سبحان اللہ۔ وہ امام حسن ہے، سبحان اللہ۔ اور امام حسن، اللہ اکبر، امام حسن پیدا ہوئے تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا، اے علی نام کیا رکھا، نام کا تجویز کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں سرکار آپ کے رہتے ہوئے میں نام رکھوں؟ آپ کے رہتے میں کیا نام رکھ سکتا؟ سرکار نے فرمایا کہ وحی الہی کا انتظار، اللہ اکبر، جن کا نام بھی آئے تو وحی الہی کے ذریعے سے آئے، سبحان اللہ، جن کا نام بھی رب کی طرف سے ہو۔ ہم اپنا نام رکھتے ہیں تو باپ رکھتا ہے، بھائی رکھتا ہے، دوست رکھتے ہیں، حضرت رکھتے ہیں، پیر صاحب رکھتے ہیں، جتنا بڑا آدمی نام رکھ دے اتنی بڑی فضیلت۔ کوئی کہتا ہے آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا فلاں نام ہے۔ کس نے رکھا ہے؟ میں نے کہا سید صاحب رکھا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ فلاں۔ کس نے رکھا ہے؟ تاج الشریعہ رکھا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو جتنی بڑی شخصیت اتنا ہی زیادہ مقام مرتبہ ہم آپ جانتے ہیں۔ امام حسن وہ ہیں کہ جس کے تعلق سے آقا نے فرمایا کہ مجھے وحی الہی کا انتظار ہے، مجھے وحی الہی کا انتظار ہے۔ ادھر سرکار نے یہ فرمایا، ادھر جبرائیل امین تشریف لائے، سبحان اللہ۔ جبرائیل امین تشریف لائے اور لانے کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس طریقے سے حضرت علی آپ کے لیے ہارون کی مثل ہے، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائی ہیں، سرکار نے فرمایا تھا کہ علی تم میرے ساتھ جو ہو تو تمہاری مثال میرے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح ہے، اللہ اکبر۔ تو جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ہارون علیہ السلام کے مثل حضرت علی آپ کے ساتھ ہیں اور برابر آپ کے برادر بھی ہیں، رفیق بھی ہیں، آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے، لہذا علی کے مرتضیٰ کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے فرزند کے نام پر رکھا جائے کہ ان کے بڑے بیٹے کا نام شبر تھا اور جن کا عربی میں ترجمہ معنی ہوتا ہے حسن، سبحان اللہ۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام شبر تھا، عربی میں معنی ہوتا ہے اس کا حسن، تو یا رسول اللہ علی مرتضیٰ کے بیٹے کا نام حسن رکھا جائے، سبحان اللہ۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھا، 7ویں روز آپ کا عقیقہ کرایا گیا، آپ کے زلف کو مونڈ کر ان کے برابر چاندی خیرات کی گئی۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے پہلے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھا کرتے تھے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر ادا کر کے مسجد سے نکلے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں کھیل رہے تھے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے کاندھے پر اٹھا لیا اور فرمایا کہ ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی اتنی مشابہت ہے کہ علی کے ساتھ ان کی اتنی مشابہت نہیں ہے، علی کے ساتھ ان کی اتنی مشابہت نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ علی کا نہیں حضور ہی کا بیٹا ہے، سبحان اللہ۔ علی کا بیٹا نہیں بلکہ حضور ہی کا بیٹا ہے، اور حضور نے کہا بھی ہے کہ حسن و حسین میری بیٹی کا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، سبحان اللہ، میری بیٹی کا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، سبحان اللہ۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ کہا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ
مسکرائے. سبحان اللہ. حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دولت قضا سے باہر تشریف لائے اور اپنے دوش مبارک پر شہزادے حسن کو بٹھا رکھا تھا. اپنے کاندھے پر امام حسن کو بٹھا رکھا تھا. پھر آپ نے فرمایا الہی میں اسے دوست رکھتا ہوں, تو بھی اسے دوست رکھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے پروردگار میں اسے دوست رکھتا ہوں, تو بھی اسے دوست رکھ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہزادے امام حسن کو اپنے کاندھے پر بٹھائے تشریف لائے اور فرمایا کہ الہی میں اسے دوست رکھتا ہوں اور اس کے دوست کو دوست رکھتا ہوں, تو بھی اسے جو اس سے دوست رکھتا ہو اس سے دوست رکھ. سبحان اللہ. سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا فرما رہے, الہی اسے میں دوست رکھتا ہوں, محبوب رکھتا ہوں, پسند کرتا ہوں, محبت کرتا ہوں, تو بھی اسے محبت فرما. اور میں ان کے دوستوں سے, ان کے سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں, اے اللہ تو بھی ان کے محبت کرنے والوں سے محبت فرما. سبحان اللہ. اب جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں محبت امام حسن میں آئے ہیں, محبت اہل بیت میں آئے ہیں, سرکار فرماتے ہیں اے اللہ میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں, ان کے دوستوں سے بھی محبت کرتا ہوں, یعنی ان سے پیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں. بتاؤ تو صحیح جس سے سرکار محبت کرے اس کا ٹھکانہ کہاں ہے. سبحان اللہ. سرکار آپ سے محبت کرتے ہیں. آپ سے مراد یہ ہے کہ جو حضرت امام حسن سے محبت کرتے ہیں سرکار ان سے محبت کرتے ہیں. آپ امام حسن کی محبت میں, اہل بیت کی محبت میں آپ یہاں پر حاضر آئے. آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم خالی جائیں گے. انشاءاللہ آپ امام حسن کی محبت میں یہاں پہ آئے ہیں, اللہ کے رسول آپ سے پیار کریں گے, اور جس سے رسول پیار کرے اس سے خدا پیار کرے, اور جس سے خدا پیار کرے اس کا ٹھکانہ جنت ہے. سبحان اللہ. فرمایا گیا خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا, خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ساری کائنات خدا کی رضا چاہتی ہے, رب تو راضی ہو جائے, رب تو راضی ہو جائے, رب تو راضی ہو جائے. اور اللہ کہتا میرے محبوب تو راضی ہو جائے, میرے محبوب تو راضی ہو جائے. اب بتاؤ سرکار جس سے راضی ہو اس سے خدا راضی ہے یا نہیں ہے. سرکار جس سے محبت کرے اس سے خدا محبت کرتا ہے یا نہیں, اور جس سے خدا محبت کرے کیا وہ کبھی جہنم میں جا سکتا ہے؟ نہیں, جہنم ہی بلکہ اس کا ٹھکانہ تو جنت ہے. اب ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے محبت کریں, ان سے پیار کریں. اللہ اکبر. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو از راہ شفقت و محبت کبھی گلے لگاتے, کبھی سونگھتے, کبھی چومتے, کبھی منہ پر رکھتے, کبھی منہ پر منہ رکھتے. اللہ اکبر. بعض اوقات جب بھوک اور پیاس کی شدت ہوتی اور بظاہر کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہوتی تو آپ اپنی زبان اقدس ان کے منہ میں رکھ دیتے. نواسے آپ کی زبان ادھر کو چوس کر اپنی بھوک اور اپنی پیاس کو ختم فرمایا کرتے. اللہ اکبر. جن کی بھوک و پیاس کو سرکار کی زبان سیراب کر دے. اللہ اکبر. بچپن سے جو سرکار کے قریب رہے ہو اور سرکار کے قریب رہ کر پرورش پائے ہو, بتاؤ تو صحیح کہ ان کا کردار کتنا اعلیٰ ہوگا, ان کا کریکٹر کتنا بلند و بالا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے سروں کو قربان تو کر دیا مگر دین اسلام پر آنچ نہیں آنے دیا. اپنے آپ کو قربان تو کر دیا مگر اسلام پر آنچ آنے نہیں دیا. یہی وجہ ہے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کو چھوڑ دی, امام امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی, مگر دو گروہوں میں جو تصادم ہونے والا تھا, جو خوریزی ہونے والی تھی, جو قتل و غار گری ہونے والی تھی, اس قتل و غار گری سے امت مسلمہ کو بچا لیا. آج ہم ہوتے تو ایسا کرتے کیا؟ امام حسن کے پاس 40,000 کا لشکر تھا. کتنے لشکر؟ 40,000 لوگ امام حسن کے نام پر جان دینے کو تیار تھے. کہا تھا کہ اے نواز رسول آپ حکم فرمائیں, آپ حکم فرمائیں.
کے نام پر ہم جان قربان کرنے کو تیار ہیں۔ مگر امام حسن جب دیکھا ادھر بھی مسلمان ہیں، ادھر بھی مسلمان ہیں، ادھر بھی صحابہ ہیں، ادھر بھی صحابہ ہیں، ادھر بھی رسول کے عاشق ہیں، ادھر بھی رسول کے عاشق ہیں، تو آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میرے ساتھ 40,000 کا لشکر ہے تو میں اینٹ سے اینٹ ملا دوں گا، بلکہ دیکھا تو یہ دیکھا کہ اگر آج میں لشکر لے کر کے آگے بڑھتا ہوں، خون بہے گا تو امت مسلمہ کا خون بہے گا، سرکار کے چاہنے والوں کا خون بہے گا، سرکار کے عاشقوں کا بہے گا، سرکار کے صحابہ کا بہے گا۔ تو آپ نے خون ریزی اور قتل و غارت کری، جو پہلے چلتے آ رہی تھی، ان تمام چیزوں کو بالائے طاقت دیا، ان کو وہیں پہ دفن کر دیا، اور آپ نے صلح کر کے یہ بتا دیا کہ میرے نانا جان نے جو کہا تھا کہ میرا یہ بیٹا سجد ہے اور عنقریب میرا یہ بیٹا دو گروہوں میں صلح پیدا فرما دے گا، اس حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزار۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، سخاوت میں بے مثال، شجاعت میں بے مثال، علم میں بے مثال، بردباری میں بے مثال، علم میں بے مثال، ہر اعتبار سے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ بے مثال ہے، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، اسی درمیان آپ نے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی رونے کی آواز سنی۔ آپ نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا بچے کیوں رو رہے ہیں؟ سجدہ نے عرض کیا کہ پیاس کی وجہ سے یہ رو رہے ہیں۔ آپ نے تمام ساتھیوں سے پانی کے بارے پوچھا مگر پانی نہ ملا، تو فرمایا ان دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اوڑھنی کے اندر ایک ایک کو لائی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو لیا، سینے کے ساتھ لگایا اور اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دی، انہوں نے چوسا، پیاس ختم ہو گئی اور خاموش ہو گئے، سبحان اللہ۔ یہ نواز رسول کی بات ہے، سبحان اللہ۔ پیاس لگے تو سرکار پیاس کو ختم کریں، بھوک لگے تو سرکار بھوک کو ختم کریں۔ جن کی تربیت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ہو، سرکار کے پاس بھی ہو، کردار کتنا اعلیٰ ہوگا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میرے دوست، ہمیں اور آپ کو چاہیے، محترم سامعین، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم لوگ اللہ کے ان پاک اور مقدس ہستیوں سے پیار کریں، ان کی محبت کو اپنے سینے میں جگہ دیں، بلکہ ان کی محبتوں سے اپنے سینے کو لبریز کر لیں۔ انشاءاللہ ان کی محبت کل میدان محشر میں کام آنے والی ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے کاندھے پر بٹھائے ہوئے تشریف لا رہے تھے، تو ایک شخص نے کہا کہ اے شہزادے یہ سواری بہت خوب ہے، اے شہزادے یہ سواری بہت خوب ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سواری اچھی ہے تو سوار بھی تو اچھا ہے، سبحان اللہ۔ سواری اگر اچھی ہے تو سوار بھی تو اچھا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی سواری اگر ساری کائنات کے مالک و مختار ہے، سواری اگر نبیوں کے سردار ہیں، تو سوار بھی جنتی جوانوں کے سردار ہیں، سبحان اللہ۔ سوار بھی جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کیفیت کو یوں بیان کرتے ہیں، وہ حسن مجتبی سجد الاسقیاء، وہ حسن مجتبی سجد الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک جگہ یوں بیان کرتے ہیں کہ حبذا صلی علی حسنین، کاندھوں پر سوار، مرحبا دوش نبی پر ہے دوشالہ نور کا، مرحبا دوش نبی پر ہے دوشالہ نور کا۔ اللہ اکبر۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو اپنے سینے پر رکھتے تھے، ان کو بوسہ دیا کرتے تھے، ان کو سونگھا کرتے تھے، فرمایا کرتے
کرتے تھے، میں جب حسن و حسین کو سونگھتا ہوں تو مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، ان کے جو ہے ان کے پیشانی کو بوسہ دیا کرتے تھے، ان کی زبان کو چوسا کرتے تھے، ان کو اپنی زبان چسوایا کرتے تھے، انہیں اپنے کاندھوں پر بٹھایا کرتے تھے۔ اتنا پیار سرکار اپنے نواسوں سے فرمایا کرتے تھے۔ جب سرکار اپنے نواسوں سے اتنا پیار کرے تو سرکار کے چاہنے والوں کو بھی چاہیے کہ سرکار کے نواسوں سے پیار کرے، اس لیے کہ عاشق اپنے چاہنے والے اپنے محبوب کی ہر چیز سے پیار کرتا ہے، محب وہی ہے جو اپنے محبوب کی ہر ادا سے پیار کرے۔ سرکار نواسوں سے پیار کرتے تھے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگ سرکار کے نواسوں سے پیار کریں۔ اللہ اکبر۔ حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں کہ سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کہیں باہر تشریف لے گئے۔ کچھ دیر ہو جانے کے بعد حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ پریشان سی ہو گئی کہ بچے باہر گئے ہیں، کیا بات ہے اب تک واپس نہیں لوٹے ہیں، کیا ہو گیا ہوگا بچوں کو، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی نے بچوں کو اٹھا کر لے گیا۔ آپ تھوڑی سی پریشان ہو گئی کہ شہزادے کہاں چلے گئے ہیں۔ اتنے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کہیں کھو گئے ہیں اور مجھے معلوم نہیں کہ کہاں چلے گئے ہیں۔ یا رسول اللہ مجھے خبر نہیں کہ دونوں شہزادے کہاں چلے گئے ہیں، بہت دیر ہو گئی ہے، گھر سے باہر گئے ہیں، اب تک واپس نہیں لوٹے ہیں، میں پریشان ہوں۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں جبرائیل امین تشریف لائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حاضر ہوئے جبرائیل اور عرض کیا کہ آپ کے دونوں شہزادے بنی نجار میں ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، خدا تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے دو فرشتوں کو متعین فرما دیا ہے، ان کی حفاظت کے لیے اللہ اکبر دو فرشتوں کو متعین فرما دیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تشریف لے آئے، دیکھا کہ دونوں شہزادے سو رہے ہیں اور فرشتے ایک پر کو نیچے بچھا دیے ہیں اور دوسرے پر سے سایہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ حضور نے دونوں شہزادوں کا منہ چوم لیا اور گھر لے آئے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ دونوں شہزادے فرشتوں کے بھی مخدوم ہیں، سبحان اللہ۔ شہزادے گھر سے باہر جائیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دے، سبحان اللہ، کہ جاؤ میرے محبوب کے نواسوں کو کی حفاظت کرو، سبحان اللہ۔ اور فرشتے بھی اللہ اکبر ایک پر بچھا دے، اس پر دونوں شہزادوں کو سلا دے اور ایک پر سے سایہ کرے ہیں، سبحان اللہ۔ کیا دربار ہے، کیا گھر ہے، سبحان اللہ، اور کیا مقدس ہستیاں ہیں۔ کبھی جبرائیل آتے ہیں تو جھولا جھلاتے ہیں، کبھی فرشتے آتے ہیں تو ہوا کرتے ہیں، کبھی فرشتے آتے ہیں تو سایہ کرتے ہیں، کبھی فرشتے ان کے جھولے کو جھلاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے ان مقدس شہزادوں کی۔ حق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اتنا پیار فرمایا، اس لیے جن سے سرکار کو پیار ہوا اس سے فرشتے بھی پیار کرنے لگے اور رب تبارک و تعالیٰ بھی پیار فرمانے لگا، سبحان اللہ۔ یہ وہ شہزادے ہیں جو فرشتوں کی مخدوم ہیں، سبحان اللہ۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی خادم بن کر اپنے مخدوم کی تعریف کرتے چلیں، اپنے پیشواؤں کی تعریف کرتے چلیں، ان کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ کیا شان ہے لوگوں کی، سبحان اللہ، کیا مقام ہے ان کا، سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں کہ جن سے جانور بھی باتیں کیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ جانور بھی امام حسن سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لے کر ایک غزوہ میں تشریف لے گئے۔ امام حسن اور امام حسین کا بچپنا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا گھر سے نکل کر کھجوروں کے باغ میں کھیل رہے تھے۔ سرکار حضرت علی کو لے کر غزوہ میں گئے ہیں۔ امام حسن و حسین بچپنے کا عالم ہے۔ امام حسین گھر سے باہر نکلے، باغ میں کھیل رہے تھے کہ ایک یہودی جس کا نام صالح بن رفعہ تھا، اس نے آپ کو گود میں لیا اور لے جا کر اپنے گھر میں چھپا دیا۔
امام حسین کو لے جا کر اپنے گھر میں چھپا دیا۔ دن بھر انتظار کے بعد جب عصر کا وقت آ گیا تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا فکر مند ہو گئی کہ امام حسین کہاں چلے گئے، شہزادے کہاں گئے ہیں، عصر کا وقت ہو گیا ہے، اب تک گھر جو ہے لوٹے نہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا بیٹے حسن جاؤ اور حسین کو تلاش کر کے لے آؤ، بیٹے حسن جاؤ اور حسین کو تلاش کر کے لے آؤ۔ آپ کھجوروں کے باغ کے قریب آئے اور پکارا یا حسین بن علی یا قرۃ عین نبی این انت، اے حسین تم کہاں ہو، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اچانک ہرن ادھر سے گزرا اور آپ نے اس سے فرمایا یا ذبیحو ہل رأیت اخی الحسین، اے ہرن یہ تو بتا کہ تم نے میرے بھائی حسین کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، سوال کر رہے ہیں تو ہرن سے کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ کیوں؟ پتا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو ہرن، جن کی زبان جن کی باتوں کو ہرن بھی سنتی ہے، سبحان اللہ، اور جن کے کلام کا جواب ہرن بھی دے سکتا ہے، سبحان اللہ، ہرن بھی دے سکتی ہے، سبحان اللہ۔ کہا کہ ہرن بتا دو صحیح، کہ تم نے میرے بھائی حسین کو دیکھا ہے، اگر دیکھا ہو تو بتا دو۔ ہرن کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی، سبحان اللہ، اور جواب دیا اے شہزاد رسول اخذہ صالح ابن رفعت الیہودی واخفاہ فی بیتہ، اے شہزاد رسول صالح بن رفعہ یہودی نے شہزاد حسین کو اپنے گھر لے جا کر چھپا رکھا ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے مکان پر تشریف لائے اور آواز دے کر اسے بلایا اور فرمایا اے صالح میرے بھائی حسین کو لا کر مجھے دے دے، ورنہ میں اپنی والدہ ماجدہ سے جا کر عرض کرتا ہوں کہ وہ دعائیں کریں کہ پوری روئے زمین پر کوئی یہودی باقی نہ رہے۔ میرے بھائی حسین کو لا کر مجھے دو، ورنہ میں اپنی امی جان سے جا کر کہوں گا میری امی جان اگر دعا کر دے گی تو پوری روئے زمین پر کوئی یہودی باقی نہ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ صالح جو یہودی تھا آپ کی ذہانت اور دانائی کا اندازہ دیکھ کر حیرت سے پوچھا کہ شہزادے آپ کی ماں کون ہے، آپ کی ماں کون ہے؟ آپ نے فرمایا میری والدہ ماجدہ شہزادی رسول سیدہ فاطمہ زہرا ہے۔ صالح نے کہا کہ آپ کی والدہ ماجدہ کو تو جان گیا، بتاؤ کہ آپ کے والد کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میرے والد ماجد شیر خدا علی مرتضیٰ ہے، سبحان اللہ۔ صالح نے کہا کہ آپ کے نانا جان کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے نانا جان حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ صالح نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں آپ کے چھوٹے بھائی حسین کو آپ کے سپرد کروں، آپ مجھے اسلام کی تعلیم دیں۔ آپ کی حقیقت افروز گفتگو نے میرے دل پر بڑا اثر ڈالا ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے اس کو کلمہ شہادت کی تلقین کی اور صالح نے صدق دل سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرات یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے کلام کو سن کر کے یہودی بھی کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ شہزادے حسین کو لے کر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے اور پھر صالح وہ جو یہودی تھا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا، 70 آدمیوں کو لے کر کے حضرت امام حسن کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ سارے کے سارے لوگ امام حسن مجتبی کے ہاتھ اور بیعت دے کر کے داخل اسلام ہو گئے، سبحان اللہ۔ یہ شہزادے رسول کی بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جب کلام کرتے ہیں تو جانور بھی کلام کو سنتے ہیں، جب سوال کرتے ہیں تو جانور بھی سوال کا جواب دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جب کسی سے باتیں کرتے ہیں تو ان کی ہیبت اور ان کی باتوں کے اثر سے کئی لوگ تائب ہو کر کے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ وہ لوگ ہیں، سبحان اللہ۔ اور کیوں نہ ہو کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال رکھا تھا، سبحان اللہ۔ پھر وہ صالح جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا،
حضرت فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں آیا اور کہا کہ مجھے معاف فرما دے۔ حضرت فاطمہ زہرا نے کہا میں تو معاف کرتی ہوں، لیکن آپ ان کے بابا جان علی کے مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی معافی چاہ لیں۔ وہ غزوے میں تشریف لے گئے ہیں۔ جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لائے تو صالح آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پورا واقعہ بیان کیا اور معافی چاہی۔ علی مرتضیٰ نے کہا میں تو معاف کرتا ہوں، لیکن یہ دونوں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے نواسے ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معافی چاہ لیں۔ صالح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پورا واقعہ بیان کیا اور معافی چاہی۔ سرکار نے فرمایا صالح میں نے تو معاف کیا، لیکن یہ شہزادے بارگاہ رب العزت میں بہت مقرب ہیں، تو رب کی بارگاہ میں رب کے حضور میں استغفار کر لے۔ اللہ اکبر۔ حضرت صالح کم و بیش 70 روز مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے رہے، روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، اپنی معافی چاہتے رہے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرما رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے کہ صالح کو بشارت دے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرمائی اور اس کا نام اللہ تعالیٰ نے آپ کے دوستوں میں لکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہوتی ہے نواز رسول سے محبت اور اس کا صلہ۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کیا محبت، سبحان اللہ۔ غلطی نواسے کی بارگاہ میں ہوئی، معافی نواسے بھی سے چاہا گیا، فاطمہ زہرا بھی چاہا گیا، علی مرتضیٰ سے بھی، سرکار سے بھی، خدائے ذوالجلال سے بھی۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ اتنے پیارے اتنے پیارے اتنے پیارے ہیں کہ رب اسے پیار فرماتا ہے۔ اگر کوئی اسے تکلیف دے تو انہیں چاہیے کہ رب سے بھی معافی مانگے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ رب کے پیارے جو ٹھہرے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی، اللہ اکبر، آپ کا ادب کمال کا ادب تھا۔ سبحان اللہ۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 مرتبہ حج پیدل فرمائے۔ سبحان اللہ۔ 25 مرتبہ آپ نے پیدل حج کیا ہے اور سواری کی اونٹنیاں ساتھ ہوتی مگر آپ ان پر سوار نہیں ہوتے۔ فرمایا کرتے کہ مجھے اپنے پروردگار سے شرم آتی ہے کہ اس سے ملنے کے لیے میں سواریوں پر سوار ہو کر کے جاؤں۔ اللہ اکبر۔ کیا مقام، کیا مرتبہ اور کیا شان اور کیا عاجزی، کیا انکساری ہے۔ سبحان اللہ۔ آج لوگ امام حسن کے بارے میں طرح طرح کے باتیں افواہیں کرتے ہیں۔ آج دیکھیں شیعہ لوگ امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی تعریف نہیں کرتے، بلکہ امام حسن کے ساتھ وہ نازبہ حرکات بھی ہیں، اللہ اکبر، جن کو بتاتے ہوئے روح کانپتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ان کو زہر دیا گیا تھا، زہر دیا گیا تھا، زہر دیا گیا تھا۔ صرف زہر ہی نہیں دیا گیا تھا، اور زہر ایک بار دو بار نہیں دیا گیا تھا، 5 مرتبہ زہر دیا گیا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب آپ نے صلح فرمائی، جب آپ نے صلح کیا، شرطیں رکھی، شرطوں کے ساتھ صلح ہوا تھا۔ 3 شرطیں رکھی گئی تھی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ امیر معاویہ کے بعد پھر سلطنت امام حسن کے قبضے میں ہو، یعنی امیر معاویہ کے بعد پھر سے امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ خلافت پر مامور۔ اور دوسری شرط، کیونکہ مدینے میں اور کوفے میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا جو دارالخلافہ تھا وہ کوفہ تھا، آپ نے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا تھا، تو جو حامیان علی تھے خلیفہ بننے کے بعد، خلافت پر مامور ہونے کے بعد، امیر معاویہ ان سے کوئی مواخذہ نہیں کریں گے،
کوئی پوچھ تاچھ کوئی انکوائری نہیں کریں کہ بھائی میں اب بادشاہ بن گیا ہوں تو تم لوگ علی کی طرف سے تھے تو میرے ساتھ لڑنا چاہتے تھے تو اب میں تمہارے ساتھ زبردستی کروں زیادتی کروں؟ تو کہا کوئی مواخذہ کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہو. اور تیسری شرط یہ تھی کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کے لیے جو کچھ بھی بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا تھا اس پر کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. یہ 3 شرطیں تھیں. امیر معاویہ نے تینوں شرطوں کو قبول کر لی. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کر لی. اب جب بیعت کیے تو رافضی لوگ آج کہتے ہیں کہ وہ لوگ بہت تعریف کرتے ہیں اہل بیت کی. رافضی لوگ شیعہ لوگ یہ وہی لوگ ہیں جو ہمیشہ علی 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 کرتے ہیں. یہ لوگ جب امام حسن مصلی پر نماز میں کھڑے ہوئے تو پیچھے سے مصلی کو کھینچ لیا تھا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے امام حسن کے گال پر تماچے برسائے تھے. کوفہ کی سرزمین پر امام حسن کے ساتھ ایسا ہوا ہے. کیا کبھی یہ چیزیں ہماری نظروں سے گزری؟ کیا کبھی ہم نے یہ باتیں سنی؟ کیونکہ ان باتوں کو بیان نہیں گیا تھا. بے شک امام حسین کے اوپر بہت زیادہ جو ہے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں. پریشانیاں، مشقتیں، مصیبتیں امام حسین نے جھیلی ہیں، لیکن امام حسن نے بھی کم مصیبتیں نہیں جھیلی ہیں. وہ حسن مجتبی جس کے تعلق سے میرے آقا فرمائے کہ میرے بیٹے حسن کے جسم سے کسی کا جسم ٹچ ہو جائے اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو، ان کے گالوں پر تماچے برسائے. جس جگہ کا امام حسن کا باپ علی کے مرتضیٰ امیر المومنین ہو اسی جگہ پر امام حسن کے گالوں پر تماچے برسائے جائے. نماز کے لیے کھڑے ہو تو مصلی کھینچا جائے. نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار کیا جائے. کس بنا پر؟ کس بنا پر؟ صرف اسی بنا پر کہ امام حسن نے بیعت کر لی امیر معاویہ کی، اور یہ لوگ امیر معاویہ سے جلنے والے لوگ ہیں. سنیں، امیر معاویہ کاتب وحی الہی ہیں، صحابی رسول ہیں، کاتب وحی الہی ہیں. جب کوئی اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تو سرکار امیر معاویہ کو حکم دیتے، اے معاویہ جو وحی الہی نازل ہوئی ہے اسے کتابوں میں لکھ لیا کرو. وہ ہے امیر معاویہ. سبحان اللہ. حضرت شاگرد رشید، شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ حضرت عبداللہ ابن مبارک، اللہ اکبر، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم، امت کے بہت بڑے امام حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ امیر معاویہ بہتر ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز بہتر ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کون ہے آپ کو معلوم ہے؟ آپ کو پتا ہے عمر بن عبدالعزیز کون ہیں؟ جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے. عمر بن عبدالعزیز وہ ہیں کہ جن کی ملاقات اور جن کے چہرے کی دیدار کے لیے حضرت خضر علیہ السلام آیا کرتے تھے. سمجھیں آپ عمر بن عبدالعزیز کا مقام کتنا بلند بالا ہے کہ جن کے دیدار کے لیے، جن کی ملاقات کے لیے حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے. وہ عمر بن عبدالعزیز ان کے تعلق سے اور امیر معاویہ کے تعلق سے کسی نے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا کہ بتائیں تو صحیح دونوں میں افضل کون ہے، دونوں میں بہتر کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں تم دونوں میں بہتر کون ہے مجھ سے یہ پوچھتے ہو؟ سنو، امیر معاویہ جب سرکار کے ساتھ جنگ میں جاتے تھے اور سرکار کے گھوڑے کے پیچھے ان کا گھوڑا ہوتا تھا، ان کے گھوڑے کے ٹاپ سے اڑنے والے گرد و غبار جو گھوڑے کے ناک میں جاتے تھے اور ناک سے رطوبت ٹپکتی تھی، اس گرد و غبار کی طرح بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں ہو سکتا. عمر بن عبدالعزیز جن کے دیدار کے لیے، جن کے چہرے کو دیکھنے کے لیے خضر آئے، اس جیسا پاک ہستی امیر معاویہ کے گھوڑے کے ٹاپ سے اڑنے والے گرد و غبار جو ان کے گھوڑے کے ناک میں جائے ان گرد و غبار کی طرح
نہیں ہو سکتا تو کوئی اور عام انسان صحابہ رسول کی طرح کیسے ہو جائے گا؟ آج لوگ صحابہ کی شان میں، امیر معاویہ کی شان میں نازبہ کلمات کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں آج امیر معاویہ کو گالی دی جاتی ہے، گالی دی جاتی ہے. اللہ اکبر. ایک شخص سے میری بنگلور میں بحث ہو گئی. وہ محب علی تھا، علی سے پیار کرنے والا تھا، ڈائریکٹ. اور پیار بھی کیسا پیار؟ اندھی عقیدت، اندھی محبت. سال میں ایک بار محرم کا مہینہ آئے تو گڈھا کھود کے، لکڑیاں جلا کے، آگ لگا کے کودم قادی کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے بھائی؟ امام حسین کو راضی کر رہا ہوں. گڈھا کھود کے، آگ لگا کے، لکڑیاں ڈال کر کے اس کو امام حسین کو رضا کرنے کا طریقہ ہے، امام حسین کو راضی کرنے کا یہ طریقہ ہے. اللہ محفوظ فرمائے. ادھر معاملہ اتنا اچھا ہے میں بتا نہیں سکتا. اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں معاملہ اتنا اچھا ہے بتا نہیں سکتا. ادھر بھی کچھ خرافات ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہے. ابھی دیکھیے محرم کے 3 دن کے بعد جب پیرہن شریف کا ہوتا ہے مطلب دیکھیے سارے شیاطین جو ہیں وہ جمع ہو کر کے یاور میں آ جاتے ہیں. اس وقت شیطانوں کی ڈیوٹی رہتی ہے نا. ساری ڈیوٹیوں کو آج چھوڑ دو. جیسے ہمارے یہاں کوئی فیسٹیول رہے، کوئی تہوار رہے تو ہر دروازے پر ایک پولیس لگا دیتے ہیں کہ آج ڈیوٹی یہاں کرو، آج کوئی جو یہاں پہ رسم و رواج کوئی تہوار ہے. تو ویسے ہی پیرہن کے موقع پر جو شیطانوں کی ڈیوٹیاں ادھر ادھر رہتے ہیں سب کو جمع کر کے نہیں آج وہاں نہیں، آج یہاں آ جاؤ. آج سب کو بہکانا ہے، سب کو نچوانا ہے، سب کو کدوانا ہے. وہ گلے میں، وہ بدن میں وہ شیر کا وہ بنوانا ہے. یوں بدن ہے، شیر کا وہ بنوا لیا ہے، ایسا لگ رہا کہ شیر ہے آدمی. امام حسین کو راضی کرنے کا ایک طریقہ ہے. تو وہ ڈائریکٹ امیر معاویہ کو گالی دینے لگا. نہیں اس کا بیٹا ایسا تھا. ارے تو بیٹا ایسا تھا، باپ تو ایسا نہیں تھا نا. ابو جہل کا بیٹا ایمان لایا، اسلام میں داخل ہو گیا، تو کیا ابو جہل کافر رہا تو کیا اس کے بیٹے کو بھی گالی دو گے؟ ہاں بھائی. نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، وقت کا نبی، بیٹا نے کہا کہ میں نہیں مانتا، میں تمہاری کشتی پہ سوار نہیں ہوتا. نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا آج اللہ کے قہر سے کوئی بچا نہیں سکتا. کہا میں اوپر خوب بڑے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پانی میرے قدم تک بھی نہیں آئے گی. آپ نے فرمایا بیٹا آج کوئی نہیں بچا سکتا اللہ کے عذاب سے سوائے اس کشتی کے. کہا میں نہیں آتا. نہیں آیا، ڈوب گیا. تو کیا آپ ان کے بیٹے کی وجہ سے نوح علیہ السلام کے شان نازلہ کے بعد کہہ جائیں گے؟ ہاں. امیر معاویہ کون ہے؟ آپ کے اور ہمارے ماموں ہیں. سبحان اللہ. کون ہے امیر معاویہ؟ آپ کے ہمارے ماموں ہیں، سرکار کی بیوی کے بھائی ہیں. سبحان اللہ. ام المومنین کے بھائی ہیں. سبحان اللہ. اگر امیر معاویہ کے اندر کوئی کجی، کوئی کمی، کوئی خرابی ہوتی تو سرکار اشراری کرتے. یہ کیا بکواس، یہ کیا صحابہ کی شان میں گستاخی کی جا رہی. کوئی کتنا بھی اونچا مقام تک پہنچ جائے کسی صحابی کے مقام کو نہیں پا سکتا. اور پھر امیر معاویہ جو کاتب وحی الہی ہو، اللہ اکبر، قرآن نازل ہو، اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو، امیر معاویہ لکھیں سرکار جنگ میں ساتھ لے کر کے جائیں، وہ امیر معاویہ ان کی شان نازل کلمات. تو میں عرض کر رہا تھا کہ صرف امیر معاویہ کے حسد میں امام حسن کو تماچے مارے گئے، زد و کوب کیا گیا. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے نیچے سے جو ہے مسلح کو کھینچا گیا ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار کیا گیا ہے. جو محب ہوگا اپنے چاہنے والے کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار کرے گا، ان کے گالوں میں تماچے برسائے گا، ان کے پاؤں کے نیچے سے مسلح کھینچے گا. محب اہل بیت تو ہم ہیں. سبحان اللہ. ہم تو ہر لمحہ ان کا چرچا کرتے ہیں، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. ان کا چرچا کرنے والے، ذکر کرنے والے ہم لوگ ہیں، اور ان کے ذکر کو اپنے
اپنے ایمان کی سلامتی کا باعث سمجھتے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کے ذکر کی وجہ سے جنت میں جانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، سبحان اللہ، ان کے ذکر کو جنت میں جانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں ہم لوگ، اس لیے ان کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کا ذکر ہمارے اوپر ضروری ہے، اس لیے ان کا ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 مرتبہ پیدل حج کیے، اور ان پیدل حجوں میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ننگے پیر چلا کرتے تھے، اللہ اکبر، پاؤں میں چپل بھی نہیں بلکہ ننگے پیر چلا کرتے تھے، تو ننگے پیر چلنے کی وجہ سے آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، اللہ اکبر۔ حاجیوں کے اکثر قافلے سوار ہو کر راستے میں جب آپ کو پیدل سفر کرتے دیکھتے تو حاجی اور حاجیوں کے قافلے کے سردار آپ کو دیکھ کر احتراماً سواریوں سے اتر جاتے ہیں، تو آپ ان کے قریب جا کر فرماتے تم ایسا نہ کرو، تم میں بوڑھے اور کمزور لوگ بھی ہیں، ہم نے تو اپنی عادت بنا لی ہے، ہم نے تو اپنی عادت بنا لی ہے کہ حج کے لیے پیدل سفر کرنا ہے۔ پھر آپ کے مشفقانہ اثرات پر لوگ سوار ہو کر دوسرے راستے سے چلے جایا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ وہ حسن مجتبی کی ذات ہے، سبحان اللہ، ہر ادا بے مثال، ہر لہجہ بے مثال، ہر طریقہ بے مثال، سبحان اللہ، وہ حسن مجتبی، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو فرماتے تھے تو آپ کے جسم کا ایک ایک عضو کانپنے لگتا تھا، ایک ایک عضو، ایک ایک پارٹس آپ کے جسم کا کانپنے لگتا تھا، اور رنگ آپ کا زرد پیلا ہو جاتا تھا، اللہ۔ جب آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا جو رب العرش کے حضور کھڑا ہو اس پر یہ حق ہے کہ اس کا رنگ زرد ہو جائے، اللہ، اور اس کا جوڑ جوڑ کانپنے لگے۔ آج ہمارا حال مسجد میں آئے تو باتیں شروع ہو جاتی ہے ہماری، یہاں پہلی صف میں بیٹھ کر کے شروع ہوتی ہے، کیا کر رہا ہے بھائی، تو کیا کر رہے ہیں، سب چل رہا ہے کیا، انہیں ایسا کر رہا ہے، یہ ایسا کر، شروع ہو جاتی ہے۔ شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، خوف تھوڑی ہمارے پاس، ڈر تھوڑی ہے، اللہ کا گھر ہے، اس گھر کا ادب کیا ہے وہ تھوڑی ہمارے پاس۔ ہم مسجد میں بیٹھتے بھی تو ٹیکا لگا کے بیٹھیں گے، ٹیکا لگا کے بیٹھیں گے، بار بار نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی ٹیکا مت لگا، ٹیکا مت لگا، ٹیکا، مگر لگائیں گے، یہ مسجد کا ادب ہے، یہ مسجد کا ادب ہے، اس کو ادب نہیں کہتے ہیں۔ ارے جو سب سے بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں آ رہا ہے اس کا سر تو جھکا ہونا چاہیے، جھک کے بیٹھنا چاہیے عاجزی کے ساتھ، پروردگار تیری بارگاہ میں ہو، کسی اور کی بارگاہ میں نہیں۔ آدمی یہاں سے کوٹ میں جائے تو جج کے سامنے ہاتھ باندھے ایسے رہتا ہے نا بھائی، ہاتھ باندھے ایسے رہتا ہے جج کے سامنے، ذرا سی ان کی آواز بات کیا لگا دے اس کے اوپر 4 دن کا، ہے نا بھائی، 4 دن کی لگے گی، ریمانڈ لیا جائے گا تو ایسے رہو، 4 دن کے ریمانڈ ویسے ایسے ہے نا، وہ ایک دن 50,000 دن کے برابر ہوگا، وہ ایک دن 50,000 دن کے برابر ہوگا، اور اس وقت تک رب تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ سے اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک تم سے حساب و کتاب نہ لے لے۔ اور جوان کب سمجھو گے میرے دوست، کب سدھرو گے؟ اب بھی تمہیں شعور نہیں، اب بھی تمہیں سمجھ نہیں، اب بھی تمہیں عقل نہیں کہ کیا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اور اس میں بھی ڈھیٹ پنا ہے، ہمارے زمانے کہتے ہیں ڈھیٹ پنا، اتنا ڈھیٹ پن، حضرت بول رہے ہیں نا، ذرا بول رہے ہیں، سن لیں گے چلے جائیں گے، ہے نہیں؟ آپ جانتے ہیں زمین جب نرم ہوتی ہے نا تو میوے دار پھل لگتے ہیں، سبحان اللہ، میوے دار پیڑ ہوتے ہیں، اس پہ پھل بھی میٹھے لگتے ہیں، سبحان اللہ۔ زمین سخت ہونا تو پھل بھی نہیں لگتے، اپنے دل کی زمین کو نرم کرو، نرم کرو، جب یہ دل نرم ہوگا نا تو اس دل میں اللہ کے رسول کی محبت، صحابہ کی محبت اور اہل بیت اطہار کی محبت آئے گی، سبحان اللہ۔ میرے دوست یہ نہ دیکھو کہ وہ بیٹھ رہا ہے، وہ بیٹھ رہا ہے، وہ کل تمہارے کام آنے والا نہیں ہے، کل وہ یہ نہیں کہے گا کہ بھائی تم مجھے دیکھ دیکھ کر کے بیٹھا کرتے تھے تو لے یہ میری 10 نیکیاں تو رکھ لے اور تو جنت میں چلا جا۔ یوم یفر المرء من اخیہ،
بھائی اپنے بھائی کو دیکھ کر راستہ بدلے گا. دیکھیں لوگ پہلے سب میں آ کر کے اتنی باتیں چلتی ہیں، جب تک تکبیر نہ ہو جائے باتیں چلتی ہیں. تکبیر ہوتی رہتی ہے تب باتیں ختم ہوتی ہیں. پتہ نہیں اللہ ہی بہتر جانے کہ دن میں 5 بار میں وہ جو 15 منٹ کی گفتگو ہوتی ہے تو 5 بار میں جو ہے 25 منٹ کی ہوگی گفتگو. 15 منٹ کی اگر ایک بار گفتگو ہوئی تو کتنی بار ہوگی بھائی؟ 75 مرتبہ 75 منٹ کی گفتگو ایک دن میں. اب پتہ نہیں کون کون سی گفتگو تھی، اللہ ہی بہتر جانا ہے. ابھی سنتیں ختم ہوئی، اسلام اللہ. ہاں کیا بولا تھا؟ شروع ہو گیا. نہیں میں غلط نہیں بول رہا ہوں بھائی. افسوس شرمندہ ہونا چاہیے، پشیمہ ہونا چاہیے. وہ اللہ والے لوگ تھے سبحان اللہ، وضو کرتے تھے تو جسم کانپنے لگتا تھا اور پوچھا کہ کیوں کانپتا ہے، کانپے کیوں نہیں، جا رہا ہوں کس کی بارگاہ میں. مسجدوں میں آواز اونچی کر کے باتیں کی جاتی ہے نا، وضو کر رہے ہیں تو بدل کہا کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. جس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں وہ قادر و قیوم ہے. اللہ اکبر. وہ غفار و ستار کے ساتھ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے. اس کی پکڑ سخت ہے، جب وہ پکڑنے پہ آ جائے تو کسی کے اندر طاقت نہیں کہ اس کی پکڑ سے اپنے آپ کو چھڑا سکے. اس لیے نرم ہو جاؤ، نرم ہو جاؤ، اسی میں فائدہ ہے. جب آپ وضو کرتے تو چہرہ زرد پڑ جاتا، جسم پورا پیلا پڑ جاتا، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، اور جسم کا ایک ایک جوڑ کانپنے لگتا تھا ڈر کی وجہ سے. اللہ. اور جب نماز شروع فرماتے تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے تو آپ کا بدن لرزنے لگتا تھا، بدن لرزنے لگتا تھا اور رنگ زرد ہو جایا کرتا تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ عابدین میں سے اعلیٰ درجے کے عابد میں شمار ہوتے ہیں. سبحان اللہ. جب تلاوت قرآن مجید فرمایا کرتے تو جہاں جہاں پر یا ایھا الذین آمنوا آتا، یا ایھا الذین آمنوا سنتے تو لبیک لبیک اللہم لبیک کہتے، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں. اللہ اکبر. یہ کمال ادب ہے، یہ محبت ہے، یہ اسلام سے پیار ہے، یہ رب کی محبتیں ہیں میرے دوست. آج میں نے اب کتنی باتیں بولوں، بار بار کی باتوں کو بولنا اچھا نہیں لگتا، لیکن اتنا تو ضرور کہوں گا اپنے اندر چینجنگ لائیں. مسجدوں میں اونچی آواز سے بات کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے. جو آپ عبادتیں کر رہے ہیں وہ بھی رائے گاہ ہو جائے گا. اپنی عبادتوں کو بچائیے، اللہ کا گھر ہے. یہاں پر خاموشی میں نجات ہے. جب آپ قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو جب تک یا ایھا الذین آمنوا آتا، یا ایھا الذین آمنوا آتا تو کہتے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں. اللہ اکبر. اور ایک ایک آیت مبارکہ کو بہت غور و فکر سے تلاوت فرمایا کرتے تھے. جب جنت و دوزخ کا تذکرہ ہوتا تو تڑپ جاتے تھے، تڑپنے لگتے تھے. اور جب موت کے احوال پڑھتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی. اللہ اکبر. یہ وہ لوگ ہیں جو موت کی وجہ سے رو رہے، موت کو یاد کر کر کے رو رہے ہیں. آج تو ہمیں موت کی کیا فکر ہے؟ موت کبھی ہم یاد کرتے ہیں موت کو؟ ابھی نماز میں ہی ہیں کہ یہاں سے نکلیں گے نہیں تو کہاں کہاں جائیں گے، پورا کا پورا نقشہ نگاہوں کے سامنے ہو جاتا ہے. اللہ. میرے دوست چند دن کی زندگی ہے، موت سے کس کو رشتگاری ہے؟ آج اس کی تو کل ہماری باری ہے. سب کو اس دنیا سے جانا ہے، وہ لوگ بھی گئے ہیں، ہمیں بھی جانا ہے. ہر ایک کو موت آنی ہے. جب جانا ہے تو توشہ تیار کیجیے، نیک عمل کیجیے، اعمال صالح کیجیے، اعمال حسنہ کیجیے. چھوڑ دیجیے ان تمام اپنے روب و دبدبے کو، چھوڑ دیجیے اپنے اکڑ کو، گھمنڈ کو، ایک دوسروں کو حقار کی نظر سے دیکھنے کو، لالچ کو، حرص کو، ہوس کو. ان تمام چیزوں کو بالائے طاق کچھ نہیں رکھا ان چیزوں میں.
جو آدمی کروڑپتی ہے وہ بھی کھانا ہی کھاتا ہے، جو غریب ہے وہ بھی کھانا ہی کھاتا ہے۔ جو کروڑپتی ہے وہ بھی گیہوں کے آٹے کی روٹی کھاتا ہے، اور جو بھکاری ہے وہ بھی گیہوں کے آٹے کی روٹی کھاتا ہے۔ میرے دوست، یہ چیزیں کام آنے والی نہیں ہیں، کام آنے والی ہیں تو اعمال حسنہ کام آنے والی ہے۔ یہ اللہ والے لوگ، یہ نیک بندے، ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ ان کی زندگی کو پڑھیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، سنیں، سمجھیں، اور اپنی زندگیوں کو ان کی زندگیوں کی طرح گزارنے کی کوشش کریں۔ حضرات، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے سخی بھی تھے، بہت بڑے سخی بھی تھے۔ ایک تندرست آپ کی بارگاہ میں آیا اور آپ سے سوال کیا، آپ نے 50,000 اشرفیاں ایک ساتھ عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، کتنی اشرفیاں؟ 50,000۔ اور ہمارے پاس اگر کوئی مدرسے کا رسید لے کر کے آ جائے تو وہ کہے کہ بھائی کتنا لکھوں، کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ 30 بچے پڑھتے ہیں۔ 30 پڑھتے کیوں؟ اس سے زیادہ بچے نہیں آتے کیا؟ نہیں، وہ آئے تھے چلے گئے۔ حضرت کتنے رکھے ہیں؟ 3 حضرت ہیں۔ 3 رکھے ہیں کیا؟ کتنے تنخواہ دیتے ہیں ان کو؟ نہیں، اتنے دیتے ہیں۔ اچھا ایسا کیا؟ ٹھیک ہے، لکھو 10 روپے۔ سارا کچھ چاہیے مگر دینے کی بات آئی تو جیب ہمارے جو ہے کھلتے نہیں۔ وہ اللہ والے ہیں، سبحان اللہ۔ ایک تندرست آیا تو 1,000 2,000 نہیں، 50,000 اشرفیاں عطا کی۔ اسی لیے تو ان کو سخی گھرانہ کہا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جب 50,000 کے اس وقت سکے ہوتے تھے، پیسے نوٹ تو نہیں، آپ بھی 50,000 کسی کو جب بنڈل دیا تو اس کو بھی رکھنے کے لیے ان کو تھیلا چاہیے۔ اب اس وقت سکے تھے تو 50,000 اشرفیاں جب ان کو دی گئی تو وہ ان کو اٹھا نہیں پا رہا تھا، ان 50,000 اشرفیوں کو اٹھا نہیں پا رہا تھا۔ تو آپ نے ایک مزدور ان کے ساتھ لگا دیا اور مزدور کی مزدوری بھی دی اور کہا کہ ان 50,000 اشرفیوں کو اٹھاؤ اور ان کے گھر تک ان کو پہنچا دو۔ ان کو سخی کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ سخاوت ہے میرے دوست، کیا کیا بیان کروں۔ علم بے مثال، عفو درگزر بے مثال، علم بے مثال، سخاوت بے مثال، ہر اعتبار سے، ہر انداز سے، ہر ادا بے مثال ہے، سبحان اللہ۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مروان بن حکم آپ کا بدترین دشمن تھا، ہمیشہ آپ کی شان میں گستاخی کرتا تھا، بے ادبی کرتا تھا، لیکن آپ ہمیشہ خاموشی کے ساتھ، صبر کے ساتھ کام لیتے تھے اور خاموشی سے سن لیتے تھے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو مروان بہت زور زور سے رونے لگا، آپ کے جنازے والوں کو کندھا بھی دیا۔ امام حسین نے کہا کل تو ان پر بے انتہا ظلم کرتا تھا اور آج رو رہا ہے۔ مروان نے کہا کیا کروں، میں ان پر بہت زیادہ ظلم کیا کرتا تھا، لیکن یہ کمال علم اور صبر سے جو ہے ان کو جو ہے برداشت کر لیا کرتے تھے۔ آج یہ چلے گئے ہیں تو ان کا علم، ان کا صبر مجھے یاد آ رہا ہے اور ان کے علم کو، ان کے صبر کو یاد کر کے میں رو رہا۔ یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، سبحان اللہ، کہ جن کے وصال پر، جن کے دنیا سے جانے پر ان کا دشمن بھی آنسو بہائے، کتنا اعلیٰ کریکٹر ہوگا، سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں صاحبان ایک بار حج کے لیے جا رہے تھے۔ آج تقریر تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، میں نے اس لیے لمبی کیا کہ بھائی اب 2-3 دن بچے ہیں، تھوڑی زیادہ آپ لوگوں کو سناؤں اور 2-3 دن میں پورا واقعہ کربلا بیان کروں۔ آج میں حسن کے تعلق بول دے رہا ہوں، انشاءاللہ کل سے واقعہ کربلا کو بیان کروں گا اور انشاءاللہ مفصل طریقے سے واقعہ کربلا کو جہاں تک ہماری رسائی پہنچ ہے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو تینوں صاحبان حج کے لیے جا رہے تھے، اچانک ایسا ہوا کہ پیاس کی شدت محسوس ہوئی اور جس اونٹ پر آپ کے خورد و نوش کے سامان لدے ہوئے تھے وہ اونٹ کہیں پیچھے رہ گیا، تو پیاس کی شدت محسوس ہوئی، دیکھا کہ سامنے ایک جھوپڑا ہے۔ تینوں صاحبان اس جھوپڑے میں گئے، ایک بوڑھی عورت تھی، آپ نے کہا کہ کچھ پینے کو ہے، تو کہا کہ دودھ ہے بکری کا،
بکری کا دودھ دھویا اور تینوں صاحبان کو پیش کیا. آپ لوگوں نے دودھ پیا. اس کے بعد کہا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ کھانے کو تو کچھ نہیں ہے، یہ بکری کا بچہ ہے، اسے ذبح کر لو اور اسے بھون دیتے ہیں، اسے کھایا جائے. بکری کے بچے کو ذبح کیا، بھون دیا، کھایا. دیکھیے پہلے کے لوگوں نے آج بھی کیا تھی، سبحان اللہ، جان پہچان کچھ نہیں. کوئی مسافر آیا ہے تو ایک ہی بکری کا بچہ ہے، اسے پیش کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. آج ہمارے یہاں کوئی رشتہ دار اگر 2 دن آ جائے تو ہم کہتے ہیں ارے کیا زبردستی کی رشتہ داری قائم کر رہا، جان نہ پہچان، مان نہ مان، تو میرا مہمان زبردستی گھر میں گھسا جا رہا ہے نہیں. مگر پہلے کے لوگوں کے اندر کیا بات تھی، سبحان اللہ، جان نہ پہچان کچھ بھی نہیں. ایک ہی بکری کا بچہ ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، خود کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے. کہا کہ اسے ذبح کر لیں. ذبح کیا گیا، اس کو بھونا گیا، کھا لیے، دعائیں دیے، واپس آ گئے. ادھر اس بوڑھی عورت کا شوہر آیا اور کہا کہ اس نے کہا کہ 3 مسافر آئے تھے، میں نے ان کو بکری کا دودھ پلایا، کچھ کھانے کے لیے کہا، مانگا، انہوں نے کھانا تو کچھ کھا نہیں. میں نے کہا بکری کے بچے کو ذبح کر لو، بکری کو ذبح کر لو، کھلا دیا. شوہر ناراض ہوا کہ جان پہچان کچھ بھی نہیں، تم نے کھلا دیا، ان کو دے دیا، وہی ایک ہمارا سہارا، اب کیا کھائیں گے. بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ لوگ بھی بے قرار ہونے لگے. امام حسن نے کہا تھا ان سے، بوڑھی عورت سے، کہ کبھی کوئی تکلیف ہو تو مدینہ آ جانا. اور جب قحط سالی ان کے اوپر ہونے لگی، پریشان ہونے لگے، تو کہا کہ چلو مدینہ چلتے ہیں. دونوں میاں بیوی مدینہ چلے گئے. اور مدینے میں جانے کے بعد اونٹ کی مینگنیاں اٹھا اٹھا کے بیچتے تھے، جو پیسہ ہوتا تھا اس سے گزارا کرتے تھے دونوں. ایک بار اتفاق سے بوڑھی عورت گزر رہی تھی، امام حسن اپنے گھر میں، گھر کے باہر باراخانے میں تھے، تو نظر پڑ گئی. آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ اس بوڑھی عورت کو بلا کے لاؤ. بوڑھی عورت کو بلا کے لایا. آپ نے کہا کہ مجھے پہچانا؟ بوڑھی عورت کہنے لگی میں نے نہیں پہچانا. آپ نے فرمایا کہ ہم آپ کے یہاں آئے تھے، آپ نے بکری ذبح کی تھی اور ہماری دعوت کی تھی. کہا ہاں پہچانا. تو بوڑھی عورت کہنے لگی کہ آپ لوگ چلے گئے، میرا شوہر مجھ پر بہت ناراض ہوا. خیر کوئی بات نہیں، ہماری زندگی بہت جو ہے مصیبت سے گزر رہی ہے، اور اونٹ کی مینگنیاں ہم لوگ اٹھا اٹھا کر بیچتے ہیں، تو جا کے جو ملتا ہے اس سے جو ہے زندگی گزارا کرتے ہیں. کتنا صبر تھا ان لوگوں میں، سبحان اللہ. اونٹ کی مینگنیاں اٹھا کر بیچ کر کے اپنا پیٹ پال رہے ہیں، لیکن بکری کا بچہ مسافر کو کھلا رہے ہیں. اللہ اکبر. تو کہا کہ ایسی زندگی گزر رہی ہے. امام حسن نے اپنے خادم کو بلایا اور کہا کہ جاؤ 1000 دینار لے کر کے. 1000 دینار لے کر کے آیا اور کہا کہ 1000 بکریاں لے کر کے آؤ. کہا کہ مائی یہ 1000 دینار آپ کی خدمت میں اور 1000 بکریاں آپ کی خدمت میں. سخی کے گھرانے سے کم نہیں ملتا، اتنا ملتا ہے کہ حد سے سوا ملتا ہے. سبحان اللہ. تو کہا کہ مائی یہ 1000 دینار ہے اور 1000 بکریاں لے کر کے جاؤ، اور جاؤ میرے بھائی حسین کے گھر میں چلے جاؤ. وہ بوڑھی عورت ان بکریوں کو لے کر کے امام حسین کی بارگاہ میں آئی. امام حسین نے کہا کہ میرے بھائی حسن نے کیا دیا؟ کہا 1000 دینار دی، 1000 بکریاں دی. کہا میری طرف سے 1000 دینار، 1000 بکریاں. 2000 دینار، 2000 بکریاں ہو گئی. کہا کہ جاؤ حضرت عبداللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ. عبداللہ کی بارگاہ میں آئی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیا دیا؟ کہا 2000 دینار، 2000 بکریاں ہمیں مل گئی. کہا ٹھیک ہے، میری طرف سے 2000 دینار، 2000 بکریاں. ایک بکری کا بچہ کھلایا تھا، 4000 بکریاں ہوئی اور 4000 دینار ہوئے. سبحان اللہ. آل رسول کی بارگاہ میں دو گے تو کم نہیں ہوتا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مسافر اگر کوئی آئے تو ان کی خدمت کی جائے.